السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم پاک نیوز۔ السلام علیکم جی، حیات خان، ہم پاک نیوز کراچی میں۔ ہمارے ساتھ آج ایک مہمان ہے، مہمان نے ہمیں وقت دیا۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، اور مزید جو باتیں ہوں گی، جو سوالات ہوں گے فاٹا کے حوالے سے، کراچی کیوں آئے ہیں، فاٹا کی کیا صورتحال ہے، موجودہ گورنمنٹ فاٹا کو کیا ریلیف دے رہی ہے، فاٹا کے عوام کو کیا فائدے پہنچا رہی ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ کیوں ہے، بہت سے سارے سوالات ہیں جی میرے ذہن میں۔ لیکن سب سے پہلے مفتی صاحب سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ مفتی صاحب وقت دینے کا۔ اللہ خوش رکھیے، اور آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، خصوصاً پاکستان کے اس علاقے سے آپ کا تعلق ہے جس علاقے میں میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں جاؤں اور وہاں کے لوگوں سے ملوں۔ ایک سوچ اور ایک ہوا چلی ہے۔ میں میرے کلاس فیلو، میری یونیورسٹی، میرے کولیگز، جہاں بھی میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ قبائلیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ عموماً یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ قبائل میں اتنی تعلیم نہیں ہے، تو تعلیم کے میں بہت پیچھے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ محترم، آج تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی عزیز اللہ صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں، جمعیت علماء اسلام طورغر کے امیر ہے، اور ان کی تمام ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے کہنے پر یہاں طورغر کا جو 5 اقوام ہے ان کا ایک گرینڈ جرگہ ہے، اس کے لیے میں آیا تھا۔ آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو، اور آپ نے جو مجھ سے سوالات اس حوالے سے کرنے ہیں جو فاٹا کے حوالے سے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ میری یہ درد دل آپ عوام کے ساتھ شیئر کریں۔ محترم، اس میں کوئی شک نہیں، قبائل کے لوگ جو ہیں، قبائلی نوجوان جو ہیں، عوام جو ہے، اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، انتہائی قابلیت ہے، انتہائی ذہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ اس کی بہادری، اس کی غیرت، اس کی حمیت وہ پوری دنیا پر آیا ہے، اور اس لیے پوری دنیا کی نظریں ان پر، شاطرانہ نظریں جو ہیں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ قبائلی عوام میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، لیکن استعمار دشمنی نے ان کو یہاں تک پہنچائے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے۔ ان کی ترقی میں رکاوٹ ان کی ذہانت نہیں ہے، اغیار کی شاطرانہ سوچ ہے۔ اور چونکہ فرنگی سامراج سے لے کر آج تک قبائل نے ان کے مقابلے میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے، اور قبائلی عوام نے ان کی استعماریت اور سامراجیت کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک ان کو یہ سزا دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ قبائل میں قابلیت ہے، لیکن جو قبائلیت ہے وہ ان کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان کو وہ مقام نہیں دیتے جو ان کے وہ لائق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قبائل قابل نہیں ہے، اس میں ٹیلنٹ نہیں ہے، اس میں ذہانت نہیں ہے، اس میں استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ترقی میں رکاوٹ، بنیادی وجہ ہے۔ مفتی صاحب، موجودہ حکومت بہت دعوے کر رہی ہے۔ محسن داوڑ صاحب کے انٹرویو ہم دیکھ رہے تھے، قومی اسمبلی میں ان کا خطاب دیکھ رہے تھے، پی ڈی ایم سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہم نے جو کیا ہے فاٹا کے لیے وہ کبھی کسی نے نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو موجودہ حکومت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے یہ دعوے کس حد تک درست ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے دعوے، ہمارے پشتو میں ایک مشہور کہاوت ہے، وہ پشتو میں ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاہ منصور بابا ہمارے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کوئی خرے تگورا صحراش پہ تگورا۔ یہ حکومت کو ذرا دیکھ اور ان کے دعووں کو دیکھ، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی، پاکستانی اداروں کو تباہ کر دیے، اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، صنعت کو تباہ کیا۔ وہ قبائل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ قبائل کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ قبائل کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں کو وہ پامال کرے، وہ سب کچھ وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب تک وہ ثابت کرے کہ قبائل کو انہوں نے کیا دیا۔ میں نے اسمبلی میں بھی یہ کویسچن کی، اور پھر یہ جو ہمارے قبائل سے ان کا تعلق ہے،
وہ افریدی شہریار خان، ان کا میں نے کلاس لیا وہاں، اسمبلی کے اندر جھوٹ بولتے، یقین جانی. اور انہوں نے مجھے جو جواب دیا تھا، اس حوالے سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ فاٹا کا مرجر ہو جائے تو پھر وہاں شہد اور دودھ کے نہر بائیں گے اور اس طرح کریں گے، جنت بنائیں گے. میں نے ان کو کہا کہ آپ اور کچھ نہ دے، آپ تمام پارٹیوں نے، حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا جب 25ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے بغیر. یہ وعدہ تم نے کیا تھا ہمارے ساتھ کہ NFC ایوارڈ سے 3% دیں گے اور 10 سال تک دیں گے، کہ یہ 10 کرب بنتے ہیں. 10 کرب چوڑے 10 روپے دیے، اور زمانی جب مخرج تو چھوڑ کر برسر زمین جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ اب تک انہوں نے نہ کوئی ایک یونیورسٹی قبائل کے لیے بنایا، نہ کوئی ایک کالج بنایا، نہ کوئی ایک سڑک بنایا، نہ کوئی ایک یعنی بجلی کا ایسا منصوبہ وہاں سر انجام دیا. انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 20,000 لیویز کے نوجوان بھرتی کریں گے، نوجوان لیویز میں بھرتی دیں گے، 20,000 FC میں بھرتی کریں گے. 20,000 چھوڑ دے، ہمارے جو تھے ان کو نکالے نہیں، کیا دیا ہوں. اور یہ اور بات ہے، یہ حکومت تو سب کچھ فروخت کر رہے ہیں. ایک پروگرام ہے AIP، وہ اس میں اریگیشن، ایگریکلچر اور مختلف جو ہمارے محکمہ جات ہے، 12-13% پر ہمارے تمام صاحبان جو ہیں وہ ان کو فروخت کر رہے ہیں. جو پیسے دے رہے ہیں ان کو وہ دے رہے ہیں، اور پھر ٹھیکیداروں کے ساتھ ان کا اپنا سودا ہوتا ہے، کمیشن ہوتا ہے، سب کچھ ہے. یہ حقیقت ہے کہ قبائل کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، قبائل کو بدہمنی دی. تو وقت تو مانگ رہے ہیں نا، لوگوں سے وقت مانگ رہے ہیں، عوام سے وقت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وقت دیا جائے، تو کیا بات بھی نہیں کیا. افسوس یہ ہے کہ خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ 100 دنوں میں وہ پورے ملک ٹھیک کروں گے. یہ ان کی باتیں. ذرا وہ پیچھے کی طرف دیکھیں، اور انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ کنٹینر پر کہا تھا وہ خود ذرا سن لے. کیا انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان سب سے یوٹرن نہیں لیا ہے. تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ 100 دنوں میں کریں گے، پھر کہہ دیا 7-6 مہینوں میں کریں گے، پھر سال گزر گیا، پھر اب تو تقریباً 1.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اور انہوں نے ضائع کر دیا. ترقی نہ دے، ترقی سے ہمارا کوئی کام نہیں، لیکن کم از کم تنزل کی طرف نہ لے جائے. اور انہوں نے تنزل کی انتہا تک پہنچا دیے. دیکھو اس حکومت کو 6.5% شرح نمو میں پاکستان کی ترقی ورثے میں ملا تھا، اور اب شرح نمو 2% پہ آیا. غربت کا شرح 3% پہ آیا تھا، اب 13% پہ. 17,000 ارب قرضہ تھا اس ملک پہ، انہوں نے اب 28,000 ارب سے اوپر لے گیا، اور مزید بھی لے رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 19,000 ارب مزید لیں گے، 19,000 ارب مزید لیں گے. اور انہوں نے روپے کی، پاکستان نے روپے کی جو تذلیل کی پوری جنوبی ایشیا میں، کہ پاکستان کے روشن چہرے پر ایک تمانچے کے برابر ہے، بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. اور ڈالر کو جو مقام انہوں نے دیا، پاکستانی روپے کو قعر مذلت میں جو ڈال دیا، اسی وجہ سے تو یہ مہنگائی ہے. پاکستان وہ ملک ہے، غریب ملک ہے اس حوالے سے کہ دار و مدار ہمارا درآمدات پر ہے. پاکستان میں ایک چیز ہے کہ اس میں ہم اسٹیبل ہے، اور وہ ہمارے دینی مدارس اور مذہب ہے، کہ اس میں الحمدللہ ہم کسی دوسرے ملک کے محتاج نہیں. ہمارے مدارس خود کفیل ہے، ہر مسئلے کا حل ہم دینی مدرسے سے دے سکتے ہیں. لیکن ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز، وہ سب ناکام ہے، اور سب کچھ بیرون سے ہم درآمد کر رہے ہیں. تو یہ درآمدات کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کے لیے زر مبادلہ چاہیے. اور زر مبادلہ کے ذخائر پچھلے حکومت نے ان کو 24 ارب ڈالر چھوڑے تھے. کتنے؟ 24 ارب. اور اب 6-7 ارب ڈالر ہمارے اثاثے ہیں. یہ ہے ہماری پوزیشن. ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے بنیادی اثاثے انہوں نے تباہ کر دیے. غربت کا شرح کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، شرح نمو جو ہے GDP کا شرح کہاں تک نیچے انہوں نے لے آیا. اور اس کے علاوہ جو ہیں انہوں نے مہنگائی کا جو طوفان گرم کیا. تو وہ قبائل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟
قبائل کو انہوں نے 1 روپیہ اب نہیں دیا ہے، اور جو ADP تھا اب تک وہ پرانا ADP جو ہمیں 24 ارب تک ملتا تھا اب تک وہ بھی ہمیں نہیں دیا، تو اور کچھ کیا دیں گے؟ مفتی صاحب جو وفاق نے وعدے کیے تھے مرجر کے بعد کہ اگر فاٹا مرج ہو جائے تو عدالتی نظام، پولیس کا نظام، کالجز، یونیورسٹیز، کتنے وعدے وفا ہوئے اس میں؟ ہائے یہ پیر کے دن میرا IGP کے ساتھ میٹنگ، خیبر پختونخوا کے IGP جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کس پہ ہے؟ میٹنگ اس پہ ہے کہ اب تک در اعظم خیل میں انہوں نے ایک پولیس کا سپاہی بھی داخل نہیں کیا، اور عوام نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ایکسٹینشن کریں گے ہائی کورٹ کا وہاں تک اور سب کچھ کریں گے، لیکن کیا ایک جگہ وہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں سیشن جج بیٹھا ہو پورے فاٹک؟ دکھائیں، عملی طور پر دکھائیں۔ دیکھو خیبر ایجنسی کے لیے جج پشاور میں بیٹھایا ہے، یہ ہے نظام۔ شمالی وزیرستان کا جج بنو میں ہے، تو اب شمالی وزیرستان کے لوگ داتاخیر سے آئیں گے اور 6 گھنٹے کا مسافت طے کر کے بنو آئیں گے، اور پھر وہاں جو ہے وہ اپنے مسائل وہاں سے حل کریں۔ ہمارا جو بہترین ایک نظام تھا، جرگے کا سسٹم تھا، اور راتوں رات مسئلے دین، یعنی جو عدالت میں جو مسئلہ سالوں سال حل نہیں ہوتا وہ گھنٹوں میں حل کر دیتے، ان کو تو انہوں نے پیمال کے ختم کر دیا اور نیا نظام بھی نہیں دیا۔ ہمارا جو امن کا نظام تھا قبائل کا، ان کو بھی تباہ کر دیا، عدلیہ بھی تباہ کر دیا، انتظامیہ بھی تباہ کر دیا، اور جو دوسرے ادارے تھے ان کا تمام انفراسٹرکچر ختم کر دیا، فاٹا سیکٹریٹ بھی ختم کر دیا اور نیا سیکٹریٹ بھی نہیں دیا۔ تو ان کو ابھی نوکریاں جو 20,000 آپ نے کہا تھا، تو ان کے لیے کوئی منصوبہ سٹارٹ ہو رہا ہے یا پائپ لائن میں ہے یا نہیں؟ ہاں، پائپ لائن ہے، منصوبہ ہے، وہی جو کچھ ہے ان کو بھی ختم کرے، اس لیے انہوں نے پیسہ کو ختم کر دیے۔ 12,000 ہمارے پیسہ کو ان کی تباہی کر دی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اسکولوں میں، ہمارے جو اسپتالوں میں ان کے مالکانہ حقوق ہوتے تھے، اور ان میں جو کلاس 4 ہوتے تھے ان کی ملکیت بھی ختم کر دی۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ کیا، جو کچھ دیا تھا وہ نہیں دیا، وہ ختم کر دیا۔ جو اس سے پہلے 70 سالوں میں جو کچھ ہمیں ملا تھا ان کو بھی ہم سے چھین لیا۔ مطلب ہمیں یا عوام کو ٹائم نہیں دینا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو کہ وہ کچھ کرے؟ اگر مزید ٹائم دیں گے تو میرے خیال ایک سیکنڈ اگر دے تو وہ مزید نقصان کرے۔ یہ حکومت بالکل برداشت کے قابل نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک محرکی کردار ادا کر رہے ہیں، ریموٹ پر چل رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ PTI کے ایک ذمہ دار نے مجھے کہا، جو عمران خان کا فوکل پرسن بھی ہے، کہ وہ خود کہہ رہے تھے مجھے، اور ایک ذمہ دار محفل میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے CM خیبر پختونخوا سے پوچھا کہ مرج ایریا کی جو DC صاحبان ہے وہ تو اب بھی کرپشن کر رہے ہیں، ہم تو پہلے الزام لگا دیتے کہ پولیٹیکل کرپشن کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایجنٹ، اب تو DC ان سے زیادہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے DC صاحبان کو لگائے نہیں، میں نے صرف اس لسٹ پر دستخط کیا ہے جو اوپر سے مجھے آیا تھا۔ ایک وزیر اعلیٰ اگر اتنا بے بس ہو، اگر ایک وزیر اعلیٰ اتنا بے بس ہو کہ وہ ایک چپڑاسی خود نہیں لگا سکتا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ صرف اپنے کمیشن کے لیے بیٹھا ہے کہ ان کو صرف اپنا کمیشن ملے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوا ہے۔ تو ابھی کرپشن پہ شیرام ترقی عاطف خان کو انہوں نے نکال دیا۔ افسوس تو یہ، یعنی ان میں یہ 2 بندے ایسے تھے کہ کم از کم کرپٹ تھے، صاحب بات ہے، کرپٹ تھے لیکن کم تھے، اس لیے ان کو سزا دی کہ آپ کم کرپشن کیوں کرتے۔ یہ نہیں، یہ جھگڑا یہ تھا۔ عاطف خان جو کچھ بھی تھا اس میں PTI کا پرانا نظریاتی سازی تھا، ان کو اس بات کی سزا دی کیونکہ وہ اس پر ناراض تھے کہ PTI ختم ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ خود دیکھ رہے تھے ان کا حشر۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے کرپشن کر رہے ہیں، یہ وزراء جو کرپشن کر رہے ہیں، وہ باتیں انہوں نے اجاگر کی اور اس پر وہ ناراض تھے، تو اس لیے ان کو سزا دی۔ گورنمنٹ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ہم پاک نیوز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔